السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از ڈاکٹر سید شاہزید۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایکوپمنٹس اور کلینکل فارماکالوجی کا جو سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے آپ کے پاس، ایکوپمنٹس یا ایسے ایکوپمنٹس جو آپ یوز کر سکتے ہیں اسٹرلائزیشن کے پروسیس میں، اور آپ کے پاس سی ایس ڈی ڈپارٹمنٹ کے کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور کس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور کون سے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آج ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کرنے ہیں۔ تو یہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ یہ آپ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو، کیونکہ آپ کا کام سرجیکل کے ڈیوائسز یا سرجری کے ساتھ ہی ہوگا، تو اس میں آپ کو یہ چیزیں کو پتہ ہوگا اگر آپ کے پاس ایک آبجیکٹ ہے یا آپ کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے تو وہ کس ڈپارٹمنٹ سے اسٹیرائل ہو کے آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اگر ایک وہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ اگر اسٹیرائل ہو کے نہیں آیا تو آپ پھر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز اسٹیرائل نہیں ہے اور ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بار بار جو آپ کو میں اسٹرلائزیشن کر رہا ہوں، تو اسٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ ریموول اور ڈسٹرکشن آف آل فارم آف مائکروبیل لائف، مطلب اس میں سے آپ ہر قسم کے مائکروبیل لائف کو ڈسٹرکٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، جس میں بیکٹیریا ہو گیا، وائرس ہو گئے، فنگس ہو گئے، اسپورس وغیرہ وغیرہ ہو گئے۔ یہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں آپ سٹیم پروسیس بھی یوز کر سکتے ہیں، ڈرائی ہیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، گیشیس اسٹرلائزیشن بھی جس میں ایتھائلین آکسائڈ اور اس کے ساتھ لیکوڈ کیمو اسٹرلائزرز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی، مطلب آپ کو میں اس طرح بولوں کہ اس میں 0% اس میں آپ کسی چیز کو اسٹیرائل نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ایک چیز کو آپ اسٹیرائلٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ جتنا وہ اسٹیرائل ہوگا اتنا ہی وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، اتنا ہی وہ اگر آپ کسی کٹ شٹ لگا رہے ہیں اتنا ہی وہ چیز آپ کے پاس ٹھیک آئے گا۔ اچھا، یہ آپ پھر ڈن کرتے ہیں، اسٹیم اسٹرلائزیشن آپ ڈن کرتے ہیں سیچوریٹڈ اسٹیم پریشر کے ساتھ، اور یہ آپ یوز کر سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سستا بھی ہے اور نان ٹاکسک بھی ہے، اور یہ جو پیبرکس وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ کے پاس، جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اس کو پینٹریٹ کر سکتا ہے، اور یہ آپ کے پاس ایک چوائس ہو سکتا ہے کہ اگر آپ موئسچر ہیٹ یا ہیٹ سینسیٹیو ڈیوائسز آپ اس کے لیے یوز نہیں کرتے تو پھر آپ اسٹیم اسٹرلائزیشن آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو آبجیکٹس ہوتے ہیں یا جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ موئسچرز اور ہیٹ کے ساتھ وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اور اس سے وہ خراب ہو سکتے ہیں، تو اس ایسے قسم کے کنڈیشن میں پھر آپ کیا یوز کر سکتے ہیں، اسٹیم اسٹرلائزیشن یا اسٹیم اسٹرلائزیشن کو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس آتے ہیں ہائی سپیڈ پری ویکیوم اسٹرلائزرز، جو کہ ویکیوم پمپ کو ریموو کرتا ہے ایئر کو اسٹرلائزن چیمبر سے اور اس میں لوڈ اس میں کرواتا ہے۔ اس میں پراپر جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ 15 mm ایچ جی، ایک پراپر پریشر ہے آپ کے ایئر کا جس میں آپ پینیٹریشن کر لیتے ہیں، اس میں آپ لوڈ کر سکتے ہیں ایئر کو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایئر کو ریموو کرتے ہیں تو اس سے وہاں پہ جو آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ پراپر پریشر کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اسٹرلائز ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کے پاس آتے ہیں گریوٹی ڈسپلیسمنٹ آٹوکلیو، جس میں ہم گریوٹی کو ڈسپلیس کرتے ہیں آٹوکلیوٹی کے لیے۔ یہ اس میں ہم ایئر کو ریموو کرتے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ کرتے ہیں کول ایئر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں باٹم سے لے کر ٹاپ تک اس پہ کیا کر لیتے ہیں، کول ایئر کی ڈسپلیسمنٹ کرتے ہیں، اور ایئر کو فورس ڈاؤن کرتے ہیں اسٹیم پروسیس کے لیے۔ جب یہ ساری چیزیں ایئر انٹر مٹیریلز میں انٹر ہوتے ہیں تو ببل کی شیپس میں وہاں پہ اس کو کیا کر لیتے ہیں، جو آپ کے پاس جو اسٹرلائزیشن کے لیے جو مٹیریل پڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ اسٹرلائز ہو سکتے ہیں۔ پھر فلیش اسٹیم اسٹرلائزیشن ہے، جو کہ ڈیفائن ہوتے ہیں انریپ آبجیکٹس جو ہوتے ہیں آپ کے پاس، جو 3 منٹس ہیں، کیا کہتے ہیں کہ 132، اس میں آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں پراپر 27 سے 28 ایل بی پریشرز کے ساتھ آپ اس کو گریوٹی کو ڈسپلیس کر کے آپ اس کو اتنا پریشر دے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس کچھ امپلانٹس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جو کہ ایمرجنسی اس میں یوز ہو سکتے ہیں، تو ایسے قسم کے آبجیکٹس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں، فلیش اسٹریم، مطلب بہت زیادہ ہیٹ دے کے اور کم ٹائم میں زیادہ ہیٹ دے کے کم پریشر کے ساتھ دے کے آپ اس کو اسٹیرلائز کر سکتے ہیں، اور اس کو جو نان اسٹیرائڈ اس میں آپ اسٹیریلیٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں ایسے قسم کے آبجیکٹس میں۔ پھر آپ کے پاس جو دوسری بات آتی ہے جو آپ کو میں نے بتایا کہ سی ایس ڈی،
تو CSSD آپ کے پاس ایک سروس ہوتا ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے آپ کے پاس ایک گارنٹیڈ اسٹیرائل ایکوپمنٹس یا انسٹرومنٹ کے لیے، جو کہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور امیڈیٹ یوز ہوتا ہے ICU یا CCU یا ایمرجنسی کنڈیشنز میں۔ اور اس کا مین کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشنز ہوتے ہیں اس سے پریونشن کرنے کے لیے پھر ہم یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں آپ کے ہاسپٹل میں جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے، ایک CSD ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کا مین کام کیا کرنا ہوتا ہے، اسٹیریلیٹی پرووائڈ کرنا۔ اب جہاں پہ سرجریز ہو رہی یا نہیں ہو رہی، لیکن جو انسٹرومنٹ آپ نیڈل سے لے کے جو بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ایک خاص ڈپارٹمنٹ اس کا ہوگا جس کو CSD بولتے ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں پڑی ہوگی اور آپ کی اسٹیریلیٹی آپ کے لیے پرووائڈ کرے گی۔ اس کے آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں، مطلب مقصد کیا ہوتے ہیں، اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں۔ تو CSD ڈپارٹمنٹ جو آپ کے پاس ہوتا ہے یہ 5 میجر ڈپارٹمنٹ میں اس کو ہم کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ فرسٹ اس کے ساتھ یہ جو آپ کے پاس ہوتی ہے وہ ڈی کنٹامینیشن ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جو آبجیکٹس آتے ہیں اگر وہ کنٹامینیٹڈ ہے اس کو ہم اس سے جو کنٹامینیشن ہوتی ہے ختم کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اس کو اسمبل، دوسرے جو اس میں ساتھ آتا ہے وہ ایک چیز کو اسمبل یا اس کو پروسیس کر سکتے ہیں۔ اور تھرڈ ون آپ اسٹیرلائزیشن یا اسٹیرلائزنگ کرتے ہیں ایک آبجیکٹ کو اور اس کو اسٹور کرتے ہیں۔ اور ففتھ جو آپ کے پاس جو روم آپ کے پاس آتا ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا ہوتا ہے، جو انسٹرومنٹ آپ کے پاس پڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کر لیتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو کسٹمر ایریاز ہوتے ہیں یا جہاں پہ ایک چیز چاہیے ہوتی ہے آپ کے پاس ایک انوینٹرائٹ سپلائز ہوتی ہے، ایک انوینٹری کا ایک آپ کے پاس رجسٹر ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ساری چیزوں کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ کون سی چیز اسٹیرائل تھی، کہاں سے اسٹیرائل ہوئی اور کہاں پہ جا کے یوز ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اور جو کہ یہاں پہ ختم ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔